بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شام کو پڑھی جانے والی تسبیحات۔ یا علی اور یا محمد۔ یا علی اور یا محمد کی دونوں تسبیحات کی مشترکہ اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں محمد کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ چنانچہ یا محمد کی تسبیح میں ہم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں جو خاتم النبیین ہیں اور جن کے متعلق خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد سلم، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس مقام پر اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رحمت قرار دیا ہے یہ وہی ہماگیر اور ہمارا رحمت اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ پس باری سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلم کو اسی رحمت عالمگیر کا مرکز قرار دیا ہے، اور جب ہم یا محمد کہتے ہیں اس وقت ہم اسی مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے ایسی بہت سی آیات سامنے آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلم کو روئے زمین پر اپنے نور کا مظہر قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی قربت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال و افعال قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت سلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی مٹھی میں خاک بھر کے کفار کی طرف پھینکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ: اے محمد سلم، آپ نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جب آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ترجمہ: یقیناً اے محمد، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں ماسوا اس کے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے متعلق ارشاد ہے کہ ترجمہ: اور جو رسول سلم کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ علاوہ ازیں خداوند تعالیٰ نے ایسی بہت سی صفات و اسماء کو حضرت سلم کے لیے استعمال فرمایا ہے جنہیں وہ خود اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلاً اپنے آپ کو رحمت کہتا ہے تو حضرت سلم کو بھی رحمت کہتا ہے، اپنے آپ کو ہادی اور نور کہتا ہے تو آپ سلم کو بھی انہی ناموں سے یاد فرماتا ہے، اپنے آپ کو رؤوف و رحیم کہتا ہے تو حضرت سلم کو بھی اسی نام سے خطاب فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ ترجمہ: یقیناً تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے، تمہارا تکلیف اٹھانا اس پر شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے، مومنین پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ ہمیں اس دعا کی تعلیم دیتا ہے کہ ترجمہ: اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو دوسرے مقام پر حضرت سلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اور یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ نیز جاننا چاہیے کہ چونکہ حضرت سلم زمین پر نور خداوندی کے مظہر کی حیثیت سے تھے، اس لیے آپ سلم کے مقدس نام کی تسبیح سے مومنین کو نور خداوندی کی بخشش ملتی ہے۔ اگر آیہ نور پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دینے کے بعد اپنے نور کی مثال ایک روشن چراغ سے دی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں حضرت سلم کو بھی روشن چراغ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روشن چراغ کے ذریعے ہی کسی کو خداوند تعالیٰ کا نور میسر آ سکتا ہے۔ پس جب حضرت سلم اپنے دور میں نور الہی کے مظہر کے مقام پر فائز تھے، اسی طرح آپ سلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد اطہار میں ہونے والے ائمہ اس منصب عالیہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ سید امام شاہ اپنے گران میں فرماتے ہیں: اے بھائی، محمد کا ذکر کرو، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے نام کا ذکر کرو جو ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا بیان کے بعد اب اس حقیقت کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یا علی یا محمد کی تسبیح میں ہم حضرت علی علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بیک وقت پکارتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں خداوند تعالیٰ کی نور واحد میں سے ہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ نیز جاننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جسے علم کی طلب ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ علاوہ ازیں حضرت سلم دین اسلام کے ظاہر کی حیثیت سے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام اس کے باطن کی حیثیت سے ہیں، اور ان دونوں ہستیوں کی تعلیمات کی وجہ سے دین اسلام مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور سلم کا ارشاد ہے کہ یقیناً تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے۔ تفصیل دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں اور آپ اس امت کے والدین ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی متعدد جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلم اور حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک ظاہر نور نازل کیا ہے۔ شیعی مفسرین کے مطابق اس آیت میں دلیل ہے، دلیل سے مراد حضرت سلم اور نور مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ذکر ہے کہ پس تم اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ تفسیر کمی میں یہ ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ نیز ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہو اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی ہو۔ اس آیت میں سیدھی راہ پر چلنے سے مراد حضرت سلم ہے اور گواہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ پیر صدگرو نور فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم کلمہ کہو اور بھول مت جاؤ، علی نبی کی راہ ہی سچی راہ ہے، اس راستے پر چلنے والے ہمیشہ مقبول ہوں گے۔ سید احمد شاہ نے سی حرفی میں ایک خوبصورت تشبیہ کے ذریعے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: ناقابل دید خدا نے ایک نورانی درخت پیدا کیا، اس کی دو شاخیں بنائی، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور دوسرا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا نور ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی ان کے ساتھ ہیں اور حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اس نور میں کھیلتے ہیں۔